اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارا پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ تو ایک موضوع جو یہاں پر نہایت ہی مہم ہے، جس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے، وہ ہے انتظار۔ انتظار جو ہے، جیسے کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ غیبت کے دور میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ انتظار فرج ہے۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں انتظار حضرت امام زمان علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی جو قرآن میں ہمارے پاس جو کافی سارے انتظار کے شواہد موجود ہیں، جن میں مثلاً پیغمبروں کے دور میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اگر اس داستان کو آپ دیکھ لیں تو اس میں جو ہے حضرت یوسف کے لیے اس کے بھائیوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انتظار فرمایا، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت موسیٰ کی قوم جو ہے انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کے لیے انتظار کرتے رہے۔ تو یہ ایک فطرتی عمل ہے، اور اس فطرت کے عمل میں نہایت ہی جو ضروری ہے انتظار کے بارے میں، اور کافی سارے احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہے، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ جو قوم آپ کے 50 لوگوں سے زیادہ ان کی ایک بندی کی اعمال کا وزن ہوگا۔ تو صحابہ نے تعجب کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ بدر میں موجود تھے، مختلف جنگیں ہم نے لڑی، تو ایسے وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ جن کی فضیلت جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ لوگوں نے جنگیں لڑی اور آپ لوگوں کا تذکرہ قرآن میں آیا، لیکن ان کی فضیلت کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسے بوجھ کو ڈال دیا جائے گا، کہ وہ بوجھ اگر آپ لوگوں پر ڈال دیا جائے تو یقیناً آپ اس کا تحمل نہیں رکھتے۔ تو وہ بوجھ کون سا بوجھ تھا اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ انتظار، جو کہ اس دور میں انتظار جو ہے اس کی اہمیت تھی، اور اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ تھا کہ ایک چیز جو ہے وہ ہے انتظار حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ تو یہیں سے اندازہ جو لگایا جا سکتا ہے انتظار کا، کہ انتظار کی جو اہمیت ہے اور انتظار کی جو کیفیت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کے شواہد جو ہے وہ قرآن میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داستان کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اپنی قوم کو چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں، اور اس پوری داستان میں جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی قوم جو ہے وہ ان کے انتظار میں ہیں۔ یعنی انتظار کے سلسلے کو آپ دیکھ لیں کہ یہ انتظار جو ہے یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ جو ہے وہ پرانا عقیدہ ہے، اور پیغمبروں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔ تو بہرحال داستان کافی بڑی داستان ہے، اور یہاں تک کہ کافی سارے اس میں مراحل آئے۔ حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی، اور پھر تقریباً لکھتے ہیں کہ 7 سال تک حضرت شعیب کی خدمت میں حضرت موسیٰ رہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے اگر آپ داستان حضرت یوسف کو دیکھ لیں تو حضرت یوسف کے اپنے بھائیوں سے بچڑنا، اور اس کے بعد یعنی ظاہر ہے کہ بچڑنا بھی کچھ اس طریقے سے تھا کہ ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو ہے
سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ وہاں پہ رہے اور پھر عزیز مصر کے پاس اس کا جانا، چونکہ یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک انتظار کا سلسلہ ہے۔ اور اشکالات جتنی بھی لوگ کرتے ہیں یا اشکالات کرنے والے جو لوگ ہیں، یقیناً ان کے لیے کافی سارے شواہد اسی حضرت یوسف کے داستان میں، جو کہ قرآن میں موجود ہے، حضرت یوسف کی یہ داستان اور یہ جس کو کہا جائے کہ یہ واقعہ، تو یہ داستان جو ہم کہہ رہے ہیں البتہ وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ حقائق پر مبنی نہیں ہو، کیونکہ بس اوقات وہ کہتے ہیں کہ داستان جو ہے وہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں حقائق نہیں ہوتے۔ نہیں، یہ ایک داستان ہے، داستان حقیقت اور سند بھی قرآن میں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا، اور اس کے بعد نہایت ہی ایک بڑا سلسلہ جو کہ یہ رہا، اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کے لیے، چونکہ کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہ ہیں۔ اگر دیکھ لیا جائے تو آج کل کے دور میں بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت ہے، چونکہ شیعہ جو ہے وہ اس دور میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ظاہر ہے کہ نتبہ کرتے ہیں، اور باقاعدگی سے ان کے ساتھ جس طریقے سے توسل کیا جاتا ہے، اور ہر طرف اللہم عجل ولیک الفرج والی صدائیں، اور حضرت ولی عصر کے ساتھ مزید جو ایک طریقے سے لوگ متوسل ہو کے اپنے درد و دل کرتے ہیں اور لوگ آنسو بہاتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ چونکہ رہا۔ اور حضرت ولی عصر اور حضرت یوسف کی جو داستان ہے کافی ملتی جلتی ہے، یہاں بھی انتظار ہے، یہاں پر بھی رونا ہے، یہاں پر بھی اس حقیقت کو، اور حضرت یعقوب کا رونا کہ حتیٰ وہ اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تک ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ مزید جو حضرت یوسف کے ساتھ جو رہے، اور وہ بھی ایک مملکت کے شہنشاہ بن گئے اور وہاں ان کو بادشاہی ملی۔ تو ہمارے بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ بہرحال اب وہ حقائق، بعض اشکالات بھی ہیں اس میں، کہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اس دور میں ایک جگہ پہ موجود ہے جہاں پر ان کی بادشاہی ہے، اور اس کے کافی سارے کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں، البتہ اس کے اوپر بھی اشکالات کرتے ہیں اور کافی سارے بہرحال اپنی جگہ پہ، لیکن جس طریقے سے ان کے لیے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف کہاں پہ ہیں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی کچھ یہی کیفیت ہے۔ تو یہ شواہد قرآن میں موجود ہے، انتظار کا سلسلہ رہا اور عظیم ہے۔ تو بہرحال انتظار کا سلسلہ، اور یہ قرآن کے اندر اور احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے لیے جو ثواب ہے، وہ ثواب کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں کوئی بندہ انتظار کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ گویا کہ اس نے جو ہے وہ رسول، ساری زندگی جو اس نے انتظار میں گزاری، گویا اس نے جہاد کیا ہے، وہ بھی رسول کے دفاع میں، اور آخر میں بھی اس کو اٹھا دیا جائے گا جب امام ظہور فرمائیں گے۔ تو ہمارے پاس کافی سارے احادیث موجود ہے صحیح و سند کہ اس شخص کو جو کہ انتظار میں دنیا سے جا چکا ہے، اس کو اٹھا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ امام کے اعوان اور انصار میں سے ہوگا، اگر سچا انتظار کرنے والا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے انتظار کا تو یہ رہا۔ تو ہمارے پاس ایسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں ایک عالم کو بھی بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں لکھنؤ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا سمر زیدی صاحب، سمر زیدی واسطی صاحب، ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس غیبت کے موضوع پر ان سے سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ کو ہماری آواز آپ سن رہے ہیں؟
جی ہاں سن رہا ہوں، بس مولا آپ تصویر کو آپ کی سلامت نہیں ہے۔ رکھے۔ جی تصویر جو ہے وہ ظاہر ہے صرف آواز ہی میری آپ تک پہنچے گی، چونکہ اسکائپ کال ہے، اور آپ کی تصویر انشاءاللہ العزیز ٹیلی ویژن پہ جو ہے وہ آ جائے گی اگر ویڈیو کال آپ کر چکے ہیں تو۔ جی قبلہ، سب سے پہلے جی تو امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے مصروف زندگی کے باوجود بھی آپ نے وقت نکالا۔ ارے بہت بہت شکریہ آپ کا ہے کہ آپ ایسی بارگاہ سے مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اور آپ لوگ جو مستحسن اقدام کر رہے ہیں، خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے معرفت کے سلسلے میں، اس کے لیے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ سے ہر وقت آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، شکر گزار ہیں آپ کے۔ آپ تو جی قبلہ، ابھی آپ کے آنے سے پہلے کچھ گفتگو ہم کر رہے تھے غیبت کے عنوان سے، اور غیبت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو سب سے پہلا سوال بھی بہتر یہی ہے کہ غیبت کے عنوان سے آپ سے کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے قبلہ کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، یعنی ایک منتظر کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے خادم بھائی، اور یقیناً ہمارے لیے جو سب سے بڑی سعادت ہے وہ یہی ہے کہ ہم زمانے کے امام کے انتظار کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں۔ بے شک بے شک۔ سورہ یونس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ بے شک بے شک۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے مقاصد اور مطالب کے ترجمان اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب اپنی پاک زبان سے، اپنی طیب و طاہر زبان سے یہ اعلان کر دیں کہ غیب صرف اور صرف اللہ کے لیے، سبحان اللہ، غیب مختص ہے اللہ کے لیے۔ بے شک۔ فانتظروا، یہ بھی انتظار کریں، انی معکم من المنتظرین، اور یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بے شک۔ تو ہم جب قرآن مجید کا بنگاہ غائر مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں بالکل تو دیکھیے سورہ الحمد تو قرآن مجید کا پریفیس ہے، ایک مقدمہ ہے، بالکل، جس میں 7 آیتوں میں اللہ نے ساری بات کو سمیٹ کے رکھا ہے۔ ہر کتاب کی ایک تقریض ہوتی ہے، ایک پریفیس ہوتا ہے، بالکل۔ تو اسی طریقے سے سورہ الحمد ام الکتاب ہے، اس میں پورا سب موجود ہے کہ آگے قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ انہی 7 آیتوں کو ایگزیجریٹ اور لیبریٹ کر کے اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ بے شک۔ تو سورہ بقرہ سے کتاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، اور اس کی ابتدا کی جو آیت ہے وہ یہ کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بے شک۔ یہیں پہ ہمیں ذرا سا رکنا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ وہ کتاب ہر شک اور شبہ سے بالا تر ہے، لا ریب ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، سبحان، کہ یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ بے شک۔ تو پہلی منزل جو ہے وہ ہے غیب پر ایمان۔ سبحان۔ اب غیب پر ایمان کی جو منزل ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور اظہار بالارکان۔ سبحان اللہ۔ یعنی جہاں دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، بے شک۔ اور اپنے اعضاء اور جوارح اور اپنے اطوار اور اپنے کردار سے اس چیز کا اظہار ہو۔ بے شک۔ تو جب ہم عقیدہ توحید پر کامل یقین رکھتے ہیں تو اس کی جو عملی شکل ہے وہ ہے نماز، روزہ، حج، قیام، قعود، سجدہ، یہ جو عبادتیں ہیں یہ اس کی عملی شکل ہے۔ بے شک۔ تو عقیدہ توحید پہ جس طریقے سے اظہار کی عملی شکل نماز، روزے اور حج وغیرہ میں نظر آتی ہے، ویسے ہی ایمان بالغیب کی بھی کوئی عملی شکل ہونی چاہیے۔ اسی عملی شکل کا نام ہے
امام کے ظہور کا انتظار کرنا. بے شک بے شک. یہ انتظار جو ہے وہ ایمان بالغیب کی عملی تصویر ہے. سبحان اور اللہ. الحمدللہ مسلمانوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت کسی فرقے کو حاصل نہیں ہے جو ہمیں حاصل ہے بے شک. کہ ہم حجت کا انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ انتظار اتنا کامل ہے اور ہم اس پہ اتنے مطمئن ہیں کہ زمانے نے تو بہت سی کروٹیں بدلی جی. مگر ہم نے آج تک اپنے عقیدے کو نہیں بدلا. سبحان اللہ. بے شک. ہم نے ہماری قوم کا بچہ بھی اس پرآشوب زمانے میں جہاں ہر طرف سے شبہات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عقیدے کو مست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے قوم کے بچے کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے زمانے کا امام زندہ ہے اور اس کا ظہور ہوگا. بے شک. تو یہ جو ایمان بالغیب ہے یہ متقین کی سب سے پہلی علامت ہے، بے شک. سب سے پہلی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، سب سے پہلی شناخت. بے شک. اب انتظار کی کیفیت کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انتظار کیا ہے. تو دیکھیے ہمارے امام کو امام منتظر بھی کہتے ہیں اور امام منتظر بھی کہتے ہیں. جی بے شک. منتظر اور منتظر صرف زیر و زبر کا فرق ہے، املا بالکل وہی ہے، اسپیلنگ بالکل وہی ہے، صرف زیر و زبر کا فرق ہے، معنویت بدل گئی. جیسے کہا جائے مقلد، تو مقلد اسے کہتے ہیں جس کی تقلید کی جاتی ہے، بے شک. اور مقلد اسے کہتے ہیں جو تقلید کرتے ہیں. بالکل بالکل. امام منتظر ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک. اور منتظر ان معنوں میں ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور کب میں ان ظالموں سے انتقام لے کر دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دوں. بالکل. تو اب یہاں پر انتظار کی مدت نہیں بتائی گئی، حالانکہ انتظار کوئی عادت نہیں ہے، انتظار کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے. انتظار ایک فطرت ہے. بے شک. انتظار ایک فطرت ہے اور اسلام دین فطرت ہے، ریلیجن بائی نیچر. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. تو اللہ کی فطرت میں، اللہ کی خلقت میں کبھی بھی کوئی تغیر، تبدل، بدلاؤ، چینجنگ، آلٹریشن، کمیوٹیشن، ویریشن، ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتا. تو اب پروردگار نے اسلام کو ریلیجن بائی نیچر قرار دیا ہے. تو انتظار ایک فطرت ہے. ایک کسان جب کھیتی کرتا ہے اور اس میں تخم ڈالتا ہے کھیت میں تو اسے کھیت کے لہلانے کا انتظار ہوتا ہے، بے شک. فصل کے آنے کا انتظار ہوتا ہے. بالکل. یہ انتظار اس نے کسی سے سیکھا نہیں بلکہ یہ انتظار اس کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا. جی. ہر موسم گرما کے بعد موسم بہار کا انتظار ہوتا ہے. جی بالکل. ایک باغبان اپنے باغ کو سرسبز و شاداب دیکھنے کا انتظار کرتا ہے. بے شک. تو انتظار، لیکن اس انتظار میں اور امام کا جو انتظار ہو رہا اس میں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں انتظار میں مدت کا پتہ ہے، پیریڈ کا پتہ ہے کہ ایک پیریڈ کے بعد کسان یہ جانتا ہے کہ اس کی کھیتی جو ہے اس میں فصل جو ہے وہ لہلہانے لگے گی. بالکل. باغبان یہ سمجھتا ہے کہ ایک مدت کے بعد جو ہے کچھ ٹائم لگے گا، 4-5 مہینے کے بعد میرا باغ جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائے گا. موسم گرما کے بعد موسم بہار کا آنا ضروری ہے کچھ مہینوں کے بعد. تو اس انتظار میں مدت کو اور ٹائم پیریڈ معلوم ہے، لہذا انتظار کی وہ تڑپ اور وہ کیفیت نہیں رہتی. یہاں حکمت یہ ہے معصومین کی اور پروردگار عالم کی کہ آخری کے حجت کے انتظار کا وقت نہیں بتایا تاکہ تم انتظار کر کے اپنے کردار کو ایسا سنوار لو کہ جب امام سامنے آئے تو تم کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. سبحان اللہ. بالکل. تم اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اقوال، اپنے اطوار سے اس قابل بن جاؤ کہ امام کے ایوان اور ناصروں میں تمہارا شمار ہو سکے. بے شک. تو یہ ایک انتظار ہے. یہ اس کو بہت آسان زبان میں یوں بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ جیسے رمضان کا 29 کا چاند ہے تو 29 کے چاند کا دیکھیے ہر ایک کو انتظار رہتا ہے کہ بھائی چاند ہوگا تو کل عید ہوگی.
بالکل مگر اس کے بعد جب 29 چاند نہیں ہوتا جی تو خادم بھائی پھر 30 کے چاند کا وہ انتظار کی وہ کیفیت نہیں رہتی، جی کیونکہ بالکل لوگوں کو پتا کہ اب تو عید ہو ہی جائے گی، بے شک ایسی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بس یہاں پہ بھی امام کے ظہور کا وقت معین نہیں کیا گیا جی جی تاکہ تمہارے انتظار میں ایک تڑپ باقی رہے، جی بے شک بالکل اور یہی کیفیت یہی تڑپ جو ہے کہ ہماری آنکھیں اتنی بد نصیب ہیں کہ ہم زمانے کو دیکھ رہے ہیں مگر زمانے کے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ بے شک امام پردے میں نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر علماء سے اور ذاکرین سے اور واعظین سے اور مبلغین سے لوگ سنتے رہتے ہیں کہ امام پردے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ان کے جلووں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ سبحان اللہ بالکل بے شک ایسی ہے مگر معصوم کے قول کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم افضل المومنین ہیں، بے شک ہم افضل المومنین ہیں، کیونکہ رسول خدا نے یہی فرمایا کہ وہ افضل المومنین آخری زمانے کے لوگ ہوں گے جو سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کر ہم پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر یعنی کاغذ پر حدیثیں لکھی بھی ہیں روشنائی سے، اور انہوں نے نہ ہمیں دیکھا، نہ علی کو دیکھا، نہ کسی اور حجت کو دیکھا، مگر اس کے باوجود ان کا ایمان اتنا کامل ہے کہ اسی کتاب کو دیکھ کر کے وہ ہم پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ایمان کو کوئی متزلزل نہیں کر پا رہا، سبحان پائے اللہ ثبات میں لغزش نہیں۔ سبحان اللہ بے شک تو اس بنا پر ہم افضل المومنین ہیں، بس انتظار میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ جب کسی کے انتظار ہوتا تو دیکھیے اس کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے۔ کہ ایک صاحب جنہوں نے کہا کہ میں آنے والا ہوں، تو کون سی تاریخ میں آپ آ رہے ہیں یہ بھی پتا چل گیا، اور اس کے بعد ہم ایئرپورٹ پر انہیں لینے نہیں پہنچے اور وہ بالکل خود بخود آ گئے۔ جی تو بالکل وہ خود بخود آ گئے، اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ ہم سو رہے تھے، اور جی انہوں نے ہمیں جگایا کہ بھائی آپ ایئرپورٹ پر نہیں آئے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی پتہ ہی تھا کہ آپ فلاں وقت پہ آئیں گے، فلاں دن میں آئیں گے، تو ہم نے یہ سوچا اب تو آپ آ ہی جائیں گے، گھر کا بھی آپ کو پتا ہے، زیادہ ہماری آنکھ لگ گئی اور ہم سو گئے۔ تو بھائی یہ جی کیفیت نہیں ہونی چاہیے بالکل کہ امام آئے اور ہم سوتے رہ جائیں، جی جی بالکل جی دہائتی امام آئے اور ہم غافل رہیں۔ جی یعنی غفلت سے جو ہے انسان اپنے آپ کو ہاں بہر نکالے اور ہاں غفلت کا شکار کہیں نہ ہو جی جائے۔ جی قبلہ ایک سوال جی میں اسی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کافی سارے مومنین بھی یہ سوال پوچھتے ہیں اور ہمارے پاس میسج میں ہیں کہ ایسے کون سے جی حالات تھے، چونکہ دیکھیں قبلہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جو ہوتے ہیں، امام کی جو قدرت ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ان کے جو جی قدرت اور اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ اس کا کوئی انسان جو جی ہے اندازہ تک نہیں لگا سکتا۔ لیکن ظاہر بے سی شک بات ہے کہ امام آئے ہیں اور اپنے بشریت کے لباس میں، تو ظاہر ہے کہ معجزات کا سلسلہ وہ امام ہی جانے کہ انہوں نے کب معجزہ کرنا ہوتا ہے اور کب نہ کریں۔ تو ایسی کون سی جی کیفیت تھی کہ امام نے جو ہے وہ غیبت اختیار کر لیا؟ اگر اس پر آپ روشنی ڈالیں تو۔ دیکھیے یہ سوال تو بہت ہی زیادہ اپنے اندر گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، بے شک اور دوسری چیز یہ ہے کہ کافی واسٹ اور وائڈ اس کا معاملہ ہے، بہت وسعت ہے اس میں، جی کئی میں سمجھتا ہوں کئی نشستیں درکار ہیں اس کے لیے۔ بالکل لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور علماء سے جہاں تک سنا ہے جی کہ حالات، امام حالات کا محتاج نہیں ہوتا، جی بے شک کیونکہ امام کا لقب ہی امام زمانہ ہے۔ بے امام شک کہتے اسے لغت میں امام اسی کو کہتے ہیں جو آگے ہوتا ہے۔ جی تو بے شک امام زمانہ یعنی زمانہ پیچھے اور امام آگے ہے، سبحان اللہ بے شک زمانہ پیچھے ہے اور امام آگے ہے۔ تو لہذا اب امام زمانے کے احکام سے باہر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ زمانہ امام پر اثر انداز ہو جائے یا حالات امام پر اثر انداز ہو جائیں اور اس وجہ سے امام پردہ غیب میں چلے گا۔ یہ حکمت الہی ہے، اس کے پیچھے مصلحت پروردگار ہے۔ بے شک پروردگار عالم نے آخری حجت کو پردے میں اس لیے رکھا، یہ نہیں کہ کسی کے ڈر سے پردے میں رکھ دیا، کسی کے خوف سے پردے میں رکھ دیا، یا امام کو معاذ اللہ خود اپنی جان کا خوف تھا، ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بے سوچنا شک بھی ہو تصور کرنا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ آخری حجت کو، جس کو بقیت اللہ کہا اللہ نے، یعنی اپنی قدرت اور صنعت کے اعلیٰ ترین شاہکار جو پروردگار عالم نے
14 मासूमीन की शक्ल में भेजे, उसमें जो बकिया था उसे फिर से मख्फी इसलिए रखा कि हमारी आजमाइश दरकार थी, हमारा इम्तिहान दरकार। बेशक। देखिए दुनिया में बहुत से मज़ाहिब राइज हैं इस वक्त, वैसे तो दीन तो सिर्फ दीन इस्लाम है, लेकिन बहुत से मज़ाहिब राइज हैं। उन मज़ाहिब में अगर आप देखें तो जैसे हिंदुस्तान में हिंदुइज्म है, तो यहाँ पे फिरके मौजूद हैं, हिंदुओं में बहुत से फिरके हैं, अहले हुनूद में बहुत से नजरियात में इख्तिलाफ आपको मिलेंगे। वैष्णव अलग हैं और वेद के मानने वाले अलग हैं और पुराण के मानने वाले अलग हैं। बहरहाल उस तफसील में मुझे नहीं जाना है। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में आप देख लें तो प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं, कैथोलिक्स अलग हैं, यहूदियों में देखें तो क्रेडुलस अलग है, नॉन क्रेडुलस अलग है, बुद्धिस्ट में देखें तो हिनायना और महायाना है, ऐसे ही जैनियों में देख लें दिगंबर पीताम्बर वगैरह, ये सब तो यानी फिरके बहुत है, नजरियात मुख्तलिफ हैं, मगर किसी रहबर ने अपने जाने से पहले अपने किसी फिरके की जिम्मेदारी नहीं ली कि ये फिरका जन्नत में चला जाएगा। फिरके तो होंगे मगर ये फिरका जन्नत में जाएगा। ये तनहा तुर्रा इम्तियाज सरकारे दो आलम का है। हजरत आदम से हजरत ईसा तक फिरके तो बहुत हुए, मगर उन फिरकों के मुताल्लिक किसी नबी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि भाई ये फिरका हमारे मजहब का जो है वो जन्नत में चला जाएगा और नाजी होगा। मगर सरकार रसालत माप बबांगे तोहाल अपनी ज़बाने वही से ऐलान कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उसमें से एक फिरका नजाती याफ्ता होगा। बेशक बेशक, एक फिरका नजाती याफ्ता होगा। तो जब वो एक फिरका नजाती याफ्ता होगा तो वो कौन सा नजाती याफ्ता फिरका होगा? वो वही होगा कि जिसने 12 इमाम की इमामत को माना होगा। वही मैंने कहा कि जमाने ने करवटें बदली मगर हमने अपना अकीदा नहीं बदला। यानी 11 इमामों की जो मेहनत थी उसका समर नजर आया हमारी शक्ल में कि हमने अपने अकीदे को अव्वल से लेके आखिरी तक रखा और उसमें कहीं से भी शक और शुबा पैदा होने नहीं दिया। हमारे उलमा की मेहनतें, हमारे मराजा किराम की काविशें, इनकी वजह से हमने अपने ईमान को मुतज़ल्ज़िल नहीं होने दिया और 11 इमाम की इमामत इसी उन्वान से कामयाब है और कामरान है कि एक फिरका जो है वो बिल्कुल नहीं बहका और उसको निजात की जमानत रिसालत ने दे दी। तो अब इन 11 इमाम के बताए हुए रास्ते पर हम अमल करके और फिर 12वें का इंतजार कर रहे हैं। तो एक तो परवरदिगार आलम अपनी हर सिफत में इनको अपना शरीक करना चाह रहा था, क्योंकि ये अल्लाह के औसाफ और कमालात के मजहर हैं, अल्लाह के औसाफ और कमालात के आईना है। तो लिहाजा हर सिफत तो जाहिर हुई, मगर वो गैबत परवरदिगार कि वो परवरदिगार जो नजरों से दिखाई नहीं देता मगर शहरगे जहां से भी करीब है, ये समझ में कैसे आए? तो जमाने के एक हादी को पर्दे में रख दिया है, जमाने के एक हादी को पर्दे में रखा कि वो पर्दे में रहेगा और आफताब इमामत की शुआएं पर्दे से छन छन के निकलेंगी और अहले ईमान के कुलूब को ताज़हूर तक मुनव्वर करती रहेंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। तो यहाँ ये नहीं है कि इमाम किसी के खौफ से नहीं, बल्कि यहाँ तो मामला ये है कि तुझे नजर न लगे किसी की, इसलिए महसूर कर दिया अल्लाह ने गैबी हिसार में। वाह वाह, तो इसीलिए ये कहा भी गया कि आपकी गैबत जैसे आपकी शुजाअत हुसैनिया है, उसी तरीके से आपकी गैबत उलूहिया है, यानी कुदरत का मिजाज। बेशक, बहुत ही निहायत ही खूबसूरती से जी क़िबला, अगर आप और भी इसमें कुछ तौज़ीह देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह दें। नहीं, मैं ये अच्छा ये बताइए, क्या खादिम भाई मेरी तस्वीर आ रही है? जी बिल्कुल, कैमरे पर बिल्कुल साफ और खूबसूरत आपकी तस्वीर जो है वो आ रही है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। जी जी जी, ठीक, शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। अब ये है कि देखिए 11 के साथ परवरदिगार आलम ये भी देखना चाहता है 11 के साथ जो 11 जाहिर हुए तो तुमने क्या सलूक किए? बेशक, तुमने उन्हें कहां तक बर्दाश्त किया? 4 साल की हुकूमत मौलाए कायनात की बर्दाश्त नहीं हो पाई। बेशक बेशक, वो कितने लोग मुखालिफ हो गए। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत और अपने सिफात के 11 नमूने दिखाने के बाद 12वें को पर्दे में रख लिया कि अब हम देखते हैं कि अब तुम्हारा अंदाज क्या है, अब तुम्हारा तरीक़ा कार क्या है और अब तुम्हारा मामला क्या है।
اب یہ ہے کہ 11 تک معاملہ یہ تھا کہ کلاس کا معاملہ تھا. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں یہاں پر بسم اللہ. کہ 11 امام تک کلاس تھی, کلاس ہو رہی تھی, ایک انسٹیٹیوٹ تھا, ایک یونیورسٹی تھی جہاں کلاس ہو رہا تھا. بھائی یہ نہیں سمجھ میں آیا تو ایسے سمجھ لو, یہ نہیں سمجھ میں آیا تو ایسے سمجھ لو. مگر 12ویں کے زمانے میں کلاس نہیں ہے, 12ویں کے زمانے میں رزلٹ ہے. سبحان اللہ. بے شک 12ویں کے زمانے میں رزلٹ ہے کہ سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ وغیرہ نے جو کچھ امام کے سلسلے میں لکھا, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سید علی ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے. تو انہوں نے انتظار کی تڑپ, انتظار کی کیفیت, ان سب چیزوں کو بیان کیا. آپ تو ماشاءاللہ جہاں رہتے ہیں وہ ذخیرہ ہے وہاں پر, تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مگر چونکہ یہ پروگرام آن لائن جا رہا ہے, ہمارے بچے بھی سن رہے ہوں گے, تو 12ویں کے زمانے میں رزلٹ ہے کہ جہاں وہ تکبیر کہہ رہے ہیں اور پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی شکل کتے کے جیسی ہو جائے کہ یہ میری امامت پر اور میرے دادا کی ولایت میں شک کرتا ہے. اب اتنا کہنا ہوگا کہ وہ آدمی سے کتا بن جائے گا. واہ واہ. اور سب سے باہر ہوگا. تو امام کے زمانے میں معاملہ یہ ہے کہ جو ذوالفقار چلے گی تو وہ رزلٹ دیکھ کے رزلٹ دیا جائے گا کہ بھائی بس اب یہاں پر رزلٹ ہے, اب پوری چھٹنی ہو چکی ہے. اب ذوالفقار کو نسلیں دیکھ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی مومن تھے وہ سب باہر آ چکے ہیں. بالکل بے شک ایسی ہے, یہ ایسا ہی ہے معاملہ. تو بہرحال یہ سارے, اور پھر کیونکہ جو گناگو حالات تھے انہیں آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ 11ویں امام کے زمانے میں جو ہے ان کے گھر کو محصور کر دیا گیا تھا. باقاعدہ امام کو خود اپنی قبر بنانی پڑی, اور کن حالات میں بی بی نرجس خاتون سے یہ کہا کہ تم دجلے پہ چلی جانا, وہاں ناؤ پر کشتی پہ بیٹھ جانا, اور پھر وہاں پر جا کر کے میرے چچا میرے جد حضرت ابوالفضل عباس کے پوتوں میں حضرت حمزہ ملیں گے, حضرت حمزہ بن علی بن حسن بن حسین بن فضل بن حضرت ابوالفضل عباس. ان کے حوالے کیا ہے 11ویں امام نے ہمارے آخری امام کو, اور پھر اس طریقے سے امام کی پرورش ہوئی ہے. تو بہرحال وہ تمام واقعات کو اپنی جگہ مسلم ہے, اور بس یہی ہے کہ اب اللہ کو اپنے دشمنوں سے اور اپنی حجتوں کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے اسی حجت کے ذریعے سے. لہذا ہم اپنے امام کو حضرت حجت بھی کہتے ہیں. بے شک صلوات اللہ علیہ. بالکل. ایک سوال کافی باقی علماء سے بھی میں پوچھ چکا ہوں, البتہ آپ سے بھی یہ سوال جو ہے میں دل کر رہا ہے کہ آپ سے بھی پوچھ لیں اس سوال کو, چونکہ ظاہر ہے کہ جتنا تذکرہ ہوتا رہے گا اتنا فائدہ ہوتا ہے. تو غیبت جی قبلہ, تو غیبت کبریٰ کے دور میں کیا امام سے ملاقات جو ہے یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے اصل میں یہ مسئلہ ذرا سا یہ ہے کہ اگر جو امام نے اپنے آخری نائب کو خط لکھا ہے جی, اس میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر خروج سفیانی یا آسمانی چیخ سے پہلے کوئی مجھ سے اس چونکہ اب غیبت صغریٰ کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہونے والا ہے, تقریباً 74 سال کا جو پیریڈ تھا غیبت صغریٰ کا امام کے 255 سے پھر وہ جو چلا سلسلہ, تو جو غیبت صغریٰ والا معاملہ آیا اس کے بعد غیبت صغریٰ کے دور ختم ہو رہا تھا. تو امام نے اپنے آخری نائب کو یہی کہا کہ دیکھو اب میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا, اور اگر کوئی خروج سفیانی یا آسمانی چیخ سے پہلے مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مفتری ہے, کذاب ہے, وہ جھوٹا. بے شک بے شک. اب دوسرا معاملہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کن معنوں میں, سوال یہ پیدا. دیکھیے ایک ملاقات ایک انسان کی ایک انسان سے ہوتی ہے جو روبرو ہوتی ہے, وہ ہمیں جانتا ہے ہم اسے جانتے ہیں, وہ ہمیں پہچانتا ہے ہم سے پہچانتے ہیں. بالکل ہمارا اس کا تبادلہ خیالات ہو رہے ہیں, ہمارے اس کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر کل بھی ملنے کا وعدہ ہو گیا اور پرسوں بھی ملنے کا وعدہ ہو گیا. ایک ملاقات یہ ہے جو ہر اعتبار سے ہو رہی ہے, جسمانی اعتبار سے بھی ہو رہی ہے, علمی اعتبار سے بھی ہو رہی ہے, ہر اعتبار سے ہو رہی ہے. یہ ملاقات امام سے غیبت کبریٰ میں ناممکن ہے.
جی بے شک. امام سے ملاقات بعنوان بشارت ہے، جی بعنوان بشارت ہے. جیسے رسول خدا بشیر ہیں، مبشر ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، تو اسی طریقے سے امام سے بھی جو ملاقات ہے وہ بعنوان بشارت ہے، جس میں آپ نے میرے سامنے بھی ایک کتاب یہاں پہ رکھی ہوئی ہے جس میں ان ہستیوں کا نام ہے کہ جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے، مگر بعنوان بشارت ملاقات کی، یعنی جی امام سے اپنی مشکلوں کے لیے استفتاء کیا اور امام سے استغاثہ کیا، تو جی امام نے ان کی مدد کی اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ امام ہے. بعد میں ان پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ ہمارے زمانے کے امام ہیں. بالکل بے شک ایسی ہے. اسی لیے یہ ملتا بھی ہے کہ صاحب جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے ارے ہم نے تو ان کو فلاں جگہ پر دیکھا تھا، ہم نے تو سبحان ان کو اللہ فلاں جگہ سبحان اللہ. یہ تو امام بتاتے نہیں کہ ہم تمہارے امام ہیں. بے شک اس وقت امام کے آنے سے جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں جب امام اس جگہ سے جاتے ہیں تو وہ خوشبو یہ بتا دیتی ہے کہ زمانے کا امام تھا سبحان جو ہم اللہ. سے وہ نکہت، وہ شمیم ولایت، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب جیسے کہ اس میں نام ہے، میں ذرا سا لے لوں یہ نام، اسماعیل بن حسن ہرقلی ہیں، سید علوی ہیں، ابو الحسین ابن ابی یولا ہیں، ابو راجع حمامی ہیں، شیخ حر عملی ہیں، بے شک علامہ باقر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی علیہ الرحمہ، بالکل امیر اسحاق استرابادی، شریف عمر بن حمزہ علیہ بالکل الرحمہ، سید محمد بن عباس بالکل جبل عاملی علیہ الرحمہ، بے شک. مرزا محمد استرابادی، شیخ حسین آل رحیم علیہ الرحمہ، ابو عبداللہ کندی، محمد ابن محمد کلینی، جی جی محمد ابن اسحاق قمی، علامہ سرکار بحر العلوم علیہ الرحمہ، بے ابو شک. القاسم بن ابی جدید، ابو عبداللہ جنیدی، محمد ابن ابراہیم علیہ الرحمہ، محمد بن شاہزان نیشاپوری، ان لوگوں کے نام بالکل سامنے آتے ہیں بے شک کہ بے شک. جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی امام سے ملاقات ملاقات ہوئی. ہوئی. تو وہ بالکل. ملاقات عنوان بشارت ہے. جی اب یہ ہمارے اپنے عمل پر ہے اور ہمارے اپنے اخلاص پر ہے، ہمارے اپنے عقیدے پر ہے کہ امام اس ملاقات کو کیسی نوعیت بخشتے ہیں. یہ جو ہے وہ امام پر منحصر کرتا ہے. بالکل بے شک. کسی کو بتا دیں گے اگر اس کے ظرف کو دیکھیں گے کہ جی ہاں ہم تمہارے زمانے کے امام ہیں، جانتے ہیں کہ اس کا ظرف اس قابل ہے کہ یہ اس چیز کو برداشت کر سکتا، تو وہ بھی ہو سکتا. اور مگر کھلے طور پر جو ملاقات کا معاملہ وہ خروج سفیانی اور آسمانی چیز سے پہلے ناممکنات میں. بے شک بے شک. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. ٹائم بھی ہمارا جو ہے وہ اختتام پر پہنچ چکا ہے، اور بڑی خوبصورت بات آخر میں نہایت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جوابات دیے. اور پھر بھی اگر انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس ٹائم رہا تو اور بھی انشاءاللہ العزیز سوالات ہیں تو آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. جی آپ بھی مولا کے حفظ و امان میں رہے، مولا کی الہی بارگاہ میں حقیر کے لیے دعا کرتے رہیے. الہی آمین. مولا سلامت رکھے. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. فی امان اللہ. جی نہایت ہی خوبصورت بیانات حضرت علامہ جس طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی غیبت کے بارے میں اور اس کے علاوہ انتظار کی کیفیت کے بارے میں، نہایت ہی قابل استفادہ قسم کی گفتگو، اور جس طریقے سے اللہ کے صفات ہے اور اللہ نے اپنے خاص جو بندے ہیں ان میں جو صفات اپنے انہوں نے رکھے ہیں، تو بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طریقے سے لوگوں کو یہ بھی سمجھانا تھا کہ ہم جو ہے خدا کی غیبت اور خدا کے وجود کو ثابت کرنا تھا. انہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طریقے سے لوگوں کے لیے اس بات کر دیا کہ یہ جو ہے غیبت، اللہ کی غیبت کچھ اس طریقے سے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے یعنی انہوں نے جوابات دیے. اور یہی ہے کہ ہمارا مقصد بھی کچھ یہی ہے کہ
इस प्रोग्राम में उलमा को बुलाया जाए, मुहक्किकीन को बुलाया जाए और खुतबा को बुलाया जाए, ताकि उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला कर सके। और उसके अलावा किसी मोमिन के जहन में किसी किस्म के अगर सवालात हैं तो आप बेशक हमारे नंबर पे जो है व्हाट्सएप के ज़रिए से या SMS के ज़रिए से आप हमें वो सवाल भेज सकते हैं, ताकि उन सवालात को उलमा के सामने पेश कर दिया जाए। और ये हम कहते रहते हैं कि देखें, एतक़ादात इंसान के होते हैं और वो आदमी झूठा है, वो आदमी झूठा है कि वो कहें कि मेरे एतक़ादात है और वो आमाल को अंजाम न दे। आमाल को जो बंदा अंजाम नहीं दे रहा, यकीनन वो अपने दावे में जो है वो झूठा है। तो बहरहाल दोनों चीज़ों में है, और उन सवालात को जो वाक़यन जिनके एतक़ादात अच्छे हैं और वो अमल सालेह भी अंजाम दे रहे हैं, तो वो अपने हिदायत के लिए जिस किस्म के जो सवालात उनके पास है, इस मुहिम मौजू के ऊपर जो हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, इस उन्वान पे अगर सवालात है तो हतमन हमें भेज दें, ताकि उनको उलमा के सामने रख दिया जाए और उनसे पूछ लिया जाए। आइंदा एपिसोड में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उलमा को दावत की जाए और उनके इल्म से इस्तिफ़ादा कर सकें। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नहायत ही मुहिम है, और वो है कि हमें जो आमादगी करनी है इस दौर में हमें आमादगी करनी है आवान व अंसार बनने के लिए। आवान अंसार बनने के लिए किसके आवान व अंसार? हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आवान व अंसार बनने के लिए। तो गोया इसको आप इस तरीके से तशबीह दे सकते हैं कि जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो अज़ाब आया था और पूरा पानी पूरी दुनिया को जो है ना पानी ने गर्क करके रखा हुआ था और सख्त मुश्किलात का शिकार थे लोग, तो वहाँ पे जो आमान की कश्ती थी, जहाँ पर बैठ के वो सफ़ीने नूह में जो बंदा बैठता तो उसको फ़कत जो है वो अज़ाब से छुटकारा था, बाकी जो भी होता वो यकीनन उस अज़ाब से बचने के उसका कोई चांसेस नहीं थे। तो हत्ता उस हज़रत नूह के कश्ती में कुछ ऐसे लोग थे जो उनके बिल्कुल अजीज़ और अक़रबा थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम इस कश्ती में नहीं बैठेंगे, हम जो है ना अपने निजात का ठिकाना जो है किसी और जगह पे ढूंढ लेंगे। और उन्हें पहाड़ों की तरफ वो चले गए, और बाज़ लोग जो है वो दूर दराज इलाकों में जाने की कोशिश की ताकि वो ऊंचाई पर रह सके, और पानी की सतह जो है ना वहाँ तक उन्होंने सोचा कि शायद न पहुँचेगी, और इस तरीके से उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उनके ऊपर जो है वहीं पे अज़ाब आया और वो लोग गर्क हो गए। फ़कत रास्ता जो है वो एक ही था, और वो रास्ता था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो सफ़ीना था, हज़रत नूह की जो कश्ती थी, वो वाहिद वो ज़रिया था जिसमें वो अपने आप को निजात दे सकते थे। तो बिल्कुल उसी तरह आज के दौर में ये नुक्ता नहायत ही मुहिम है कि आजकल के दौर में जो सफ़ीने नूह है वो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, और जो भी इमाम से हट के किसी इधर उधर जाएगा यकीनन उसकी जगह जो है वो ख़तरे में है, और वो जो है गुमराह है और अल्लाह के अज़ाब से वो बच नहीं सकेगा। रास्ता सिर्फ एक है, और वो है हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म का रास्ता। वक्त के इमाम है, और वक्त के इमाम के एतबार से हमें निहायत ही समझदारी से चलना होगा और कोशिश करनी होगी कि इमाम के लश्कर में शामिल हो सके और उनके आवान और अंसार में हम शामिल हो सके। तो ये जो चीज़ है इसका हमें हमेशा जो है वो ख्याल रखना है, और इसके लिए हमें अपने आमाल को भी दुरुस्त करना होगा, एतक़ादात को भी दुरुस्त करना होगा। सबसे पहले अकीदे को दुरुस्त करना होगा, फिर जो है वो आमाल को दुरुस्त करना होगा। तो लिहाजा हम दुआ करते हैं कि इमाम जल्दी तशरीफ़ लाए और मोमिनीन इस मुश्किलात से निकल जाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।